اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام میں ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اعمال سے اس کی گواہی کا مجموعہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ نیک اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور گناہوں سے کمزور پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کی گئی، اور سب مومن بھی ایمان لائے، سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ ایمان کی بنیادی ارکان وہی ہیں جو حدیث جبرائیل میں آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ایمان کے ارکان۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تمام انسانوں اور جنات پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس کی توحید مانے اور اسی کی عبادت کرے، یعنی ایمان انسان اور جنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ ایمان نہ لانے کا انجام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں پھر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ انفال آیت نمبر 55۔ اور فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔